میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو میں نے ڈریس نکالا تھا اور جویلری نکالی تھی اور ایک لک کریٹ کی تھی رات کو. صبح اٹھی ہوں تو یہ منظر تھا باہر. دیکھیں ذرا باہر کا منظر, اندھیرا ہوا ہے اور بارش جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, معاف کیجیے گا. تو میں نے کہا میں رسک نہیں لے سکتی, کیونکہ ایسے موسم میں اگر آپ بہت زیادہ فیشن کریں تو اس وقت تک تو ٹھیک ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ بیمار پڑ سکتے ہیں. اینڈ آئی کانٹ افورڈ کہ میں جو لیٹ جاؤں آرام سے 6-7 دن کے لیے زکام اور بخار میں. تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ دیکھیں کتنا کوئی پیارا ہے. یہ بالکل لگ رہا ہے کہ میں اس وقت مری میں ہوں, اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ ہم لوگ مری میں ہیں. چیک کریں باہر جو ہے ذکی اور جو میجبین ہیں وہ اپنا خیبر ٹی وی کا شو کر رہے ہیں. اس طرف دیکھیں, اس طرف یہ دیکھیں باہر. یہ ذکی ہیں, ان کے ساتھ میں بیٹھی ہیں میجبین, اور وہ باہر سے شو شروع کر رہے ہیں چائے کے کپس لیے میں. سردی ان کو بہت لگ رہی ہے, لیکن ناظرین دس شو مسٹ گو آن. سو آج کا شو سٹارٹ ہو گیا ہے. آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ شو میں حصہ لینے کے لیے لائیو, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ آپ جا سکتے ہیں. مشی خان آفیشیل 2 جو ہے وہ انسٹاگرام پہ ہے, مشی خان آفیشیل جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے ادھر بھی آپ جا کے سبسکرائب کر لیں, اور مشی خان آفیشیل ٹک ٹاک ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ آج کل جو میرا جا رہا ہے وہ ہے ٹویٹر, اس پہ آپ جا سکتے ہیں, فالو کر سکتے ہیں مشی خان @مشیلicious, اور اس شو کا جو پیج ہے آن فیس بک دیٹ از دا مشی خان شو. K2 TV کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. K2 TV کا ہمارا جو یوٹیوب کا آفیشیل چینل ہے اس پہ جتنے شوز ہوتے ہیں وہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں. اگر آپ سے مس ہو جائے تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی کال وال سننی ہے. اس کے علاوہ K2 TV آپ ٹائپ کریں گے ٹویٹر پہ تو ٹویٹر کا اکاؤنٹ بھی ہے, اور K2 TV کا ہمارا زبردست سا خوب فالوورز سے بھرپور جو ہے پیج آن فیس بک ہے, تو ادھر بھی جا کے آپ K2 TV ٹائپ کریں اور فالو کر لیں. آج کا سوال سب سے پہلے آپ کو بتا دوں جی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل میں سردی بالکل صحیح منا رہی ہوں. دنیا میں سب سے طویل دن کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے طویل دن جو ہے وہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ آگے نام لکھا ہوا ہے, چلے میں بتا دیتی ہوں آپ کو. پہلا اس کا الفابیٹ این فار نیو یارک, این فار نیو جرسی, این آئے گا پہلے. اس کے علاوہ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ہما حسنین ہیں, MBBS MCPS ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, عام بورڈ سرٹیفائڈ ہیں. اینڈ شوجا ہمایوں ہیں جو کہ ایکٹر, کیریکٹر آرٹسٹ, وائس اوور آرٹسٹ, ایونٹ ہوسٹ اینڈ میمکری بھی کرتے ہیں. اتنی ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ آج سانگ جو ہے آتش بائی سجاد علی, اینڈ شوجا ہمایوں کا ہی شو ریل ہے, اور کویشچن جو آج کا ہے زبردست سا اس کا آنسر بھی ہے. پھر آج ہے پیس, پروگریس اینڈ پراسپیرٹی. پیس یعنی سکون, سکون بھی ہوگا. پیس مطلب صبح نا مشکل باتیں اتنی سردی میں کرنا مشکل ہے. بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ پیس, پروگریس اینڈ پراسپیرٹی کے حوالے سے جو ہمارا ایک اب خیبر نیٹ ورک کا ایک مشن ہے, اور وہ لے کے ہم اس کو ساتھ چلیں گے سارے پروگرامز میں, اور اس کے ساتھ آپ لوگ بھی ذرا ساتھ دیں. ملک کی حالات اس وقت جیسے بھی ہیں اس میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے, ایک قوم بن کے نہیں دکھائیں گے, تو ایسے موقعوں پہ جو ہے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. تو اس وقت ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب آئے یا کوئی زلزلہ آئے تو اس میں ہم ساتھ ہوں. اس وقت ملکی معیشت کے حوالے سے, ملک کے حالات کے حوالے سے کافی پریشانیوں سے لوگ گزر رہے ہیں ہر شہر میں, تو اس لیے پورا ملک جو ہے اس وقت کافی پریشانی اور اس کا شکار ہے. لیکن اس میں بھی ہمیں مل کے چلنا ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا جیسا کووڈ آیا تھا, کووڈ-19 کرونا وائرس, اور وہ 2 سال رہا, اور کس طریقے سے ہم نے جو ہے اس سے فائٹ کیا. اسی طرح ہر جو سچویشن یا جو وقت ہوتا ہے, چاہے وہ برا ہوتا ہے, ظاہر ہے برا اور اچھا وقت کے ساتھ ہی زندگی گزرتی ہے, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا امید ہو جائیں یا آپ ایک دم سے سوچیں کہ بس اب تو ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہر وقت جو ہے وہ گزرتا ضرور ہے. دس شیل ٹو پاس. ہر جو زندگی میں آپ کے مشکلات آتی ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے بہت دیر سے گزرے گا, وہ گزر ہی نہیں رہا, لیکن وہ گزرتا ضرور ہے. دیکھیں زندگی جب گزر جاتی ہے انسان اللہ کے پاس چلا جاتا ہے, تو یہ مشکلات جو ہے یہ تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. اس میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, اور
اچھی سوچ رکھیں, اچھی سوچ رکھتے ہیں تو اچھی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں اس وقت آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے, لیکن نتھنگ از امپاسبل. جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو لے کے ساتھ چلیں. آج سب سے پہلے ناظرین چائے پی لوں. گلداد بھائی نے جو اتنی خوبصورت چائے بنائی ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹی وی اسکرین جو ہے نا وہ جب سے پہلے باکس ہوتا تھا نا, اب جب سے یہ جو ایل سی ڈیز ہے نا اس میں یو کر کے ہے نا, تو آپ کتنے بھی پتلے ہو جائیں نا تو آپ چوڑے آتے ہیں کیونکہ یہ لمبائی میں ہے. تو زیادہ تر جتنی سلیک اسکرینز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو عجیب ہی لگ رہا ہوتا ہے. خیر اینی ویز ناظرین, آج کی جو اٹائر ہے وہ بالکل برفانی اٹائر ہے, اور یہ آپ کو بھی کرنا چاہیے ان علاقہ جات میں, اسپیشلی جو آپ کے یہ دیکھیں یہ اگ بوٹس ہیں, یہ دیکھیں ان کو آپ ایسے بھی پہن سکتے ہیں, ایسے کر کے فری ایسے, اور بلکہ ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں زیادہ. ہاں اب زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. اس کے ساتھ میں نے یہ لیگ وارمرز یا اپنے نیز کو تھوڑا وہ کرنے کے لیے یہ پہن لیے ہیں. ساتھ میں میری یہ سویٹر ہے اور اس کے اوپر یہ برفانی جیکٹ ہے, اور ساتھ میں کیپ بھی ہے میری, لیکن وہ کیپ اس کے ساتھ اس وقت اچھی نہیں لگ رہی تھی, تو پھر میں نے کہا کہ ایسے ہی رکھتے ہیں اس کو. سو اپنے آپ کو گرم رکھیں. ویسے تو لوگ گرم اس وقت ہوئے ہوئے ہیں بیکاز جو مارکیٹ میں چیزوں کی پرائسز ہیں, جو مہنگائی کا اس وقت طوفان آیا ہوا ہے. پاکستان اس وقت دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ موسٹ ایکسپینسو جو ہے وہ کنٹری ہو گیا, کیونکہ اگر آپ صرف ڈبل روٹی انڈے اور مکھن لیتے ہیں تو وہ 1000 روپے سے اوپر چلی جاتی ہے بات, کیونکہ ڈبل روٹی بھی اب جی 4 قسم کے انڈے رکھے ہوئے ہیں مارکیٹس نے. اچھا یہ والے انڈے 300 روپے درجن ہیں. اچھا یہ والے میں کیا ہے, اس میں جو اومیگا 3 ہے, اچھا اومیگا 3 والے جو ہے وہ 450 روپے کے. اور پھر اس کے بعد ایک ہی سائز کے دیسی انڈے ہو نہیں سکتے, لیکن انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چائے ہے, چائے جو کہوہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈپ کر کے وہ براؤن ہو جاتے ہیں. یہ آرگینک انڈے ہیں, یہ آرگینک انڈے 550 روپے درجن ہیں. تو آپ سوچیں کہ انڈے ایسے ہیں سردیوں میں, ڈبل روٹی 200 روپے, مطلب وہ ایسی پھوکی ڈبل روٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹوسٹ یا 2 ٹوسٹ کھائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. آٹا از 5 kg از 600 اینڈ سم تھنگ 20 یا 630 کا ہو گیا. تو سوچے 10 کلو آٹا جو ہے وہ 1300 روپے کا آلموسٹ ہو گیا. سو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پلیز کھانے کو ضائع نہ کریں. آپ لوگ جو ہے ریسٹورینٹس میں دیکھتی ہوں لوگ اتنا منگا لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے کھاتے نہیں ہیں, اور جی وہ شو شاہ میں ہوتے ہیں نا, شو مارنے کے چکر میں, تو نہ پیک کرواتے ہیں نہ کچھ, ایسے ہی چھوڑ کے چلے. تو پلیز کھانے کو پیک کرائیں, کسی ایسے انسان کو دے دیں جو 2 وقت کھاتے تھے وہ شاید 1 وقت بھی مشکل سے کھاتے ہیں. شادیوں پہ آپ لوگ اتنا ضائع کرتے ہیں. اس چیز کا کھانا ضائع کرنے کا حساب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے 4 بندوں کا کھانا پلیٹ میں لے لیا, پیٹ آپ کا اتنا سا ہے اور آپ نے وہ پلیٹ چھوڑ دی اور وہ سارا ڈسٹ بن میں چلا گیا. سو پلیز کھانے کو ویسٹ نہ کریں, کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں کھانے کے حوالے سے بہت مشکلات ہیں, اور یہ بہت ہی سب سے زیادہ پلیٹ میں اتنا لیں جتنا آپ نے کھانا ہے, تاکہ باقی کھانا خراب نہیں ہوتا, وہ پیک بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی ضرورت مند کو آپ دے بھی سکتے ہیں. اب جھوٹا کھانا تو آپ دے نہیں سکتے اتنا سارا, جو آپ نے 1 مرغی کی ٹانگ کھائی اور باقی 6 چھوڑ دی. تو پلیز کوشش کریں کہ ڈو ناٹ ویسٹ فوڈ. السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ دار بھجن کو میرا خاص سلام. آئی ہوپ آل آف یو آر ویل اینڈ ہیپی. اور جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں, اینڈ رومان وکٹوریا کو بھی میرا خاص سلام. اور آج کیونکہ موسم بڑا سہانا ہے اور ذکی اور میجبین اندر چلے گئے ہیں, لگتا ہے ان کی کلفی بن گئی, تو وہ لوگ اندر چلے گئے ہیں اپنا شو کرنے کے لیے. اور میرا خاص سلام سر کامران کو. سر ہوپ آل از ویل اینڈ انشاءاللہ سی یو سون. اور ناظرین 2 دن رہ گئے ہیں نئے سال سٹارٹ ہونے میں. اب نئے سال میں کیا ہوگا آپ دیکھ لینا. ابھی کیا ہوگا, فائرنگ ہوگی, گولیاں چلائیں گے لوگ, پتہ نہیں کس چیز کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں, لیکن خوشی ایسی منائیں جو کہ دوسروں کو تکلیف نہ دے. ایسے وقت میں لوگ بیمار ہوتے ہیں, گھروں میں بزرگ لوگ ہوتے ہیں, جانور ہوتے ہیں, اتنی فائر ورکس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو پلیز تمیز و تہذیب سے نئے سال کو خود ویلکم کریں. ویلکم. تو اب آتے ہیں, آج چکن اسپگیٹی بن رہا ہے. اچھا ناظرین, کل کا ایک بڑا مزیدار آپ کو واقعہ بتاؤں. یہ میں ادھر سے آ رہی تھی, پروگرام ختم ہوا, میں ادھر سے آ رہی تھی, تو میرے جو پروڈیوسر ہیں عماد, وہ وہاں سے تیزی میں آ رہے تھے, تو میں ادھر سے آئی ہوں تیزی. میں نے کہا اچھا کیا بنانا ہے, میں ادھر سے پوچھی کیا بنانا ہے, اب میں عماد بن جاتی ہوں.
اور وہاں سے میں سوال بھی کروں گی اور اس کا جواب بھی ادھر چلتی ہوئی دیر سے. اچھا حماد کیا بنانا ہے؟ اسپگیٹی. یوں کرتا ہوا میں نے کہا اچھا سوچ کے آیا تھا اسپیگیٹی بنائیں گے. تو آج جی چکن اسپیگیٹی جو ہے وہ حماد کی فرمائش پہ بن رہی ہے. ہائے 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 او لولی بیوٹیفل ارینجمنٹس. یاسین چیک کر لے تو یہ بورڈ. اچھا اوکے اس کو ادھر رکھ لیتے. سبزیوں کی خوبصورتی دیکھیں لیکن پھر اس کی قیمت کی خوبصورتی بھی دیکھیں کہ اس وقت جو ہے ہری مرچیں جو کہ ہری مرچیں اور دھنیا جو ہے وہ سبزی والے جو تھے وہ ایسے ہی ڈال دیتے تھے. اب وہ ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تھوڑی سی آپ مرچیں لیں وہ آگے سے کہتے ہیں 150 روپے اور بھائی 600 روپے کلو مرچیں. تو اس لیے گھر میں کوشش کریں اگانے کی ہری مرچیں. اب ناظرین یہ اتار ہی دیتی ہوں فیشن سارا خراب نہیں پہنے ہی رکھتے ہیں. کیا ہے سردی بہت سخت ہو رہی ہے گیس بھی نہیں ہے. اچھا ایسے موقع پہ آپ سوچیں اتنی سردی گیس گئی ابھی آ رہی تھی تو لائٹ چلی گئی. مطلب سوچیں ہمارا کیا بنے گا اس ملک میں کہ کچھ بھی نہیں. اب کیوں کہ بجلی اس لیے جا رہی ہے کیونکہ اب آپ سولر پینلز لگوائیں ہیں. پہلے آپ جائیداد بیچیں کیونکہ 4 پلیٹیں لگانے کے بھی ہے وہ کہہ رہے 10 لاکھ روپے. وہی میں نے کہا 10 لاکھ. میں نے کہا میں دھوپ میں ہی بیٹھ جاتی ہوں تو زیادہ بہتر ہے. دھوپ میں بیٹھ جائیں آپ پلیٹیں لگوائیں پھر دھوپ اگر نہ ہو تو پھر مصیبت ہو. تو اس سے اچھا بابڈا کوئی پیسے دے دیں میرے خیال میں. اب آ جاتے ہیں زبردست یہ اسپگیٹی. تھوڑا سا اورینٹل اس میں اورینٹل مطلب چائنیز اور تھوڑا سا اس میں فلیور ہم ڈالنے کے لیے سویا ساس بھی ہے چلی ساس بھی ہے ساتھ میں ونیگر یعنی سرکہ ہے اور ٹمیٹو کیچپ ہے. اب دیکھ لیں قیمہ جو ہے وہ یہ دیکھ لیں قیمہ از چکن کا آپ کی مرضی ہے آپ بیف کا بنا لیں یا پھر آپ مٹن کا بنا لیں دیٹس اپ ٹو یو. ہم لوگ چکن قیمہ استعمال کر رہے ہیں زیادہ جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑتا. بند گوبھی ہے 1 کپ جولین سٹائل کٹی ہوئی گاجر ہے 1 ہی کپ جو ہے وہ جولین سٹائل یعنی لمبائی میں ہو گیا. سلنڈر بھی اب جو ہے جی LPG گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے. بس کوئی صبح اٹھو نا باہر کے ملک میں آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا اسکیئنگ کے لیے چلتے ہیں یا کسی آؤٹنگ پہ چلتے ہیں. ادھر صبح اٹھتے ہی گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے فلانا نہیں ہے. مطلب سوچیں ہماری لائف کیا ہے ہماری لائف یہاں پہ. یا کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا شروع کر دیں یا کہیں کسی کے گھر جا کے صوفے توڑنا شروع کر دیں بس دیٹس اٹ. اب مری میں 8000 گاڑیاں گئی ہیں اس وقت اور مری میں سخت جو ہے اس وقت پلیز دیکھ کے جائیں دیکھ سنبھل کے جائیں کیونکہ حالات مری کے آپ نے دیکھا تھا پچھلے سال اللہ معاف کرے کیا ہوا تھا. اب دیکھیں صرف یہ گولڈن ہو گیا ہے لہسن ادرک جو ہے اور اس میں اب ہم یہ چکن شامل کر دیں گے اور اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو آپ نے کور کر دینا ہے کیونکہ سٹیم سے یہ زیادہ اچھی اور سافٹ اور موئسٹ ہوگی. ہیلو السلام علیکم. مسز صاحبہ فضل الرحمان لاہور سے بات کر رہا ہوں. فضل الرحمان صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے؟ الحمدللہ دعائیں ٹھیک ٹھاک ہے. دیکھ رہے ہیں کتنی سردی ہے اسلام آباد میں. جی اسلام آباد میں لاہور میں بھی آج بارش ہوئی ہے رمجم میں ہوئی ہے بارش کی ہے نا اور ادھر بھی ابھی بارش ہونے کا امکان ہے کسی ٹائم. جی مسز صاحبہ میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے لاہور میں اتنا اچھا موسم ہے لوگ پتہ نہیں کیوں مری میں جاتے ہیں جیسے پچھلی دفعہ تانے ہو گئے تھے لوگوں کے ذہن کام نہیں کرتے کیا وجہ ہے پتہ نہیں. پر لوگوں کو تھرل سیکنگ لوگ ہیں نا مطلب جہاں پہ منع کریں وہیں پہ جائیں گے وہیں پہ جائیں گے اور تانے ہو جاتے ہیں. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں شوق سے دیکھتے ہیں. تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ کا. تو کوئی فرمائش آپ کی آج کے سوال کا جواب فرمائش سے پہلے. مجھے تو مشکل ہی لگتا مجھے کوئی جواب آتا ہوگا کسی چیز کا. کیا جواب ہے؟ مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے ویسے سوال بتا دیں میں کوشش ٹرائی کرتا ہوں. نہیں مشکل تو لگ رہا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. دنیا میں سب سے آگے کیا ہے؟ طویل دن کون سے ملک میں ہوتا ہے مطلب ایک دن جو ہے سب سے طویل کہ رات کے 10 بھی بج جائیں گے تو دن ہوگا. وہ آپشن دے دے 3 میں بتا دوں گا. اچھا آپشن ہے نیو یارک جی آپشن ہے اسکاٹ لینڈ آپشن ہے ناروے. اسکاٹ لینڈ جی کیا وجہ؟ میں نے تکا لگایا مجھے وجہ نہیں پتا. اچھا آپ دنیا میں کہاں گئے ہیں؟ میں تو لاہور سے باہر کبھی گیا ہی نہیں. گھر سے باہر تو گئے ہیں؟ جی گھر سے باہر تو گیا. کیوں نہیں گئے آپ؟ بس کبھی ذہن میں یا ہوا ہی نہیں کبھی ایسا.
وہ پہ نہیں آیا باجر. دنیا ڈسکور کرے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سوٹ کیس بھر کے کپڑے بیگ لیں پیچھے جس طرح گورے لیتے ہیں, اس کے بعد جائے پاکستان میں ہنزا دیکھیں, گلگت بلتستان دیکھیں, اسلام آباد آ کے دیکھیں. میں تو سوچ رہا ہوں ابھی مری چلے جاتا ہوں. مری کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اسلام آباد آئیں, یہاں پہ اور جگہ ہیں اتنی پیاری پیاری. یہاں پہ آپ آگے جائیں, جو نارتھ کا ایریا ادھر دیکھیں, لیکن ابھی نہ جائیں, ابھی تو کافی برف پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. اچھا مسز صاحب, جو آپ نے پروگرام میں آغاز سے بات کی, بہت اچھی بات کی تھی آپ نے. کیا؟ میں دیکھیے, ہمیں ایک متحد ہونا چاہیے ہماری قوم کو. بالکل جی, ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو پاکستان کے اچھے پڑھے لکھے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, وہ آگے آنے چاہیے, ان کو پاکستان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے, یہی ہمیں بچا سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا ہماری فوج آگے آنی چاہیے, لیکن آنے چاہیے مافیا کے خلاف. مافیا کے جو ہماری گندم لے جاتے ہیں, ہماری گندم کا یہاں ذخیرہ ہے, جہاں سے پیدا ہوتی ہے, وہ ہمیں نہیں ملتی. جو مافیا, جو پرائیویٹ مافیا, ان کو پکڑنا چاہیے, فوج کو ان کو پیچھے لگانا چاہیے فوج. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے کہ اب چاول کی قیمت آپ دیکھ لیں, ایک دم سے بڑھتی 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 کہاں پہنچ گئی ہے کہ اب سیلا چاول جو ہے وہ 400 پلس کا ہو گیا ہے پر کے جی. کیونکہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کو جتنے جو یہ جو پیدا کرنے والے ہیں, مطلب جن کے پاس چاولوں کا وہ ہے, ان کو کہا کہ گورنمنٹ آپ کو 2 لاکھ روپے دے گی, آپ ایکسپورٹ کریں. تو پھر وہ ہمارے جو ملیں گے وہ ایسے ہی ملیں گے نا جس طرح باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ والی چیزیں ملتی ہیں. تو اب ٹوٹا چاول بھی اب 180 روپے کا کے جی ہو گیا ہے, جو کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا سستا ہوتا تھا. تو ہم لوگ ایگریکلچرل کنٹری کہلاتے تھے, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ان دا مین ٹائم. اچھا ناظرین, تھینک یو سو مچ فضل الرحمان صاحب آپ کی کال کا. یہ دیکھ لیں قیمے میں, کیونکہ چکن کا اچھی ایک کمپنی ہے, اس کا قیمہ ہے, تو اس میں اب میں آدھی ٹی اسپون کالی مرچ, حسب ذائقہ اس میں ڈلے گا نمک جو کہ کم ہے کیونکہ اس میں سویا ساس بھی ڈلنا ہے, اور آدھا ٹی اسپون ہی اس میں کٹی ہوئی لال مرچ. یہ دیکھ لیں میری فیوریٹ ہے چلی فلیکس جو ہے, اور اس میں اب ہم ساس ڈال دیں گے, ساس. اور جو بھی چیز بنتی ہے اس کو کھولنا اتنا مشکل. اچھا جی, یہ ہم اس میں چلی ساس ڈال رہے ہیں 1 ٹیبل اسپون کے قریب. اور کیونکہ ابھی اسپگیٹی جو ہے وہ بالکل بلینڈ ہے, یعنی اس وقت بالکل وداؤٹ اینی اسپائسز کے, 1 ٹیبل اسپون ہی اس میں ہم سویا ساس ڈالیں گے, اور سرکہ جو ہے وہ 1 ٹی اسپون, کیونکہ وہ کھٹا ہوتا ہے تھوڑا. یہ دیکھیں, یہ ہم نے ڈال دیا, اور اب آپ نے اس کو اچھی طرح ہلانا ہے. ہلا جلا کے چکن جو ہے وہ بہت جلدی قیمہ جو ہے, اور اس کو آپ نے بریک بھی کرتے جانا ہے تاکہ جو موٹے موٹے پیس ہے وہ بالکل چورن چٹنی بن جائے. یہ اب آپ نے لڈ لگا دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو اٹ. اسی کے اندر آپ سوری ایکسکیوز می, اس میں اس ٹائم پہ ہم نے گاجرولیاز ڈالنے ہیں, 1 اور 2 3 اور یہ 4 ٹیبل اسپون کیچپ. اگر آپ کو تھوڑا سا اسپائسی چاہیے تو آپ چلی گارلک ساس ڈال لیں, دیٹس دی اونلی آپشن ابھی میں آپ کو دے سکتی ہوں. اب آپ نے اس کو اچھی طرح فولڈ کر کے مکس کیا, یہ دیکھ لیں, اور اسی سٹیج پہ آپ نے گاجریں ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گئی گاجریں, اور یہ گئی شملوٹیاں ڈال دی ہیں میں نے اس میں. اب آپ نے اس کو ٹاس کرنا ہے اچھی طرح. ہلکا سا میں اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہے اس میں پانی ایڈ کریں, ہلکا سا ایسے کر کے بس, تاکہ اس کی ذرا گریوی جو ہے وہ بن جائے. یہ ہم نے کیا, اس کو ایسے ٹاس کرتے. یہ دیکھیں, اب ہم تھوڑی سی آنچ تیز کر لیتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا, اب اس میں اگر آپ نے باربیکیو فلیور لانا ہے نا تو وہی چیز کریں گے, کوئلے کو بہت تیز گرم کر کے, فوائل رکھ کے, کوئلہ رکھ کے, تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور ڈھکن بند کر دیں گے, تو آپ کی اسپگیٹی میں باربیکیو کا فلیور آ جائے گا. یہ صرف 2 منٹ کے لیے ہم نے 2 منٹ سے زیادہ نہیں, 2 منٹ ہم نے اس کو کور کرنا ہے تاکہ اس کی ہیٹ سے وہ
سیٹ ہو جائے اور یہ اسپیگیٹی کے اندر میں ڈالوں گی. صرف جو یہ بند گوبھی ہے نا اس کو سٹر فرائی کریں گے کوئک سا, تاکہ وہ ذرا اس میں اسموکی فلیور آ جائے گا. اب اس میں میں تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر دیتی ہوں, اسپیگیٹی ہے, اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ, تھوڑی سی یہ, تاکہ ناظرین کٹی ہوئی مرچیں جب آپ کھاتے ہیں نا ایون ہری سردیوں میں تو آپ کی باڈی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور آپ کو سردی نہیں لگتی, یہ بات ہے. اور چٹکی برابر اس میں ڈال رہی ہوں نمک. یہ ڈالا, آپ کی مرضی ہے, آپ نے اس کو سٹر کرنا ہے, کوئک سا سٹر فرائی کرنا ہے تو آپ کر لیں. میں آج نہیں کر رہی تاکہ تھوڑا سا فلیور جو ہے وہ ڈفرینٹ آئے گا. اس کو یہاں سے ہٹاتے ہیں ایتھے اور اپنی ڈش بھی نکال لیتے ہیں. کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی جی ہیلو, کون بات کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں بھائی. سجاد علی کا سانگ سنتے ہیں, اس کے بعد جائیں گے وقفے پہ. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ دو ہمارے پیارے گیسٹ, ڈاکٹر ہما حسنین ہیں, MBBS ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, اینڈ شجا ہمایوں ہیں, ایکٹر اینڈ وائس اوور آرٹسٹ اینڈ مینی مور. سو گانا چل کے سنتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید, واپس آ چکے ہیں. ہمارے دونوں مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ نے کال کرنی ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں لائیو آن 051-410-2357 پہ. اور آج کا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے طویل دن کون سے ملک میں ہوتا ہے. سو سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی, MBBS MCPS ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, AAAM عام بورڈ سرٹیفائڈ ہے. اور آج سردیوں کے حوالے سے کہ آپ کی سکن کے ایشوز بہت ہوتے ہیں, کچھ کی ڈرائی سکن ہو جاتی ہے, کچھ کو ایشوز ہوتے ہیں, تو آج آپ کال کر کے ان سے ڈائریکٹلی پوچھ بھی سکیں گے اور ہم بات چیت بھی کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے بہت ہی گارجس سی ڈاکٹر ہما حسنین. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی. ناظرین ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے آپ کو کہ سردی بالکل نہیں ہے, مجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ باہر جو ہے وہ برف پڑ رہی ہے. تو کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. ویلکم آن دا شو. بہت شکریہ آپ آئی, تھینک یو. اگلے جو میرے مہمان ہیں وہ دیکھ لیں کہ آج اتفاق کی بات ہے کہ آج ان کی برتھ ڈے ہے اور وہ برتھ ڈے کا کیک بھی لے کے آئے ہیں اور ہم آج یہیں پہ کاٹ کے کھائیں گے بھی. سو ایکٹر ہیں, کیریکٹر آرٹسٹ ہیں, وائس اوور آرٹسٹ ہیں اور ایونٹ ہوسٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں میمکری بھی کرتے ہیں. سو میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ شجا ہمایوں. السلام علیکم شجا. وعلیکم السلام. پاکستان میم کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. نائس ٹو سی یو میڈم. لائک وائز. اور یہ کہ بہت آپ کو سالگرہ مبارک ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت شکریہ سب سے پہلے K2 ٹیلی ویژن کا میڈم آپ کا کہ آپ لوگوں نے موقع دیا آنے کا. اور میرے لیے یہ پراؤڈ کی بات ہے کہ آج میری سیٹنگ آپ کے ساتھ اور ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. نہیں میں شکر گزار ہوں آپ کا. تھینک یو. ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئے ہیں اور ساتھ میں کیک بھی لے کے آئے ہیں. بالکل میڈم, چینل میں ویسے تو کوئی نہیں آ سکتا لائیو. نہیں, آپ کی برتھ ڈے تو آئے. تھینک یو سو مچ. ہمارا پلیٹ فارم, ہمارے ہر شو کا جو K2 کے جتنے شوز ہیں وہ جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں اور ان کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے تو دے آر آلویز ویلکم. میں صبح گھر سے نکلا تھا میڈم, تو میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹا جا رہے ہو K2 پہ جی, ایک تو مشی خان کو سلام دیجیے گا میرا کیونکہ وہ آپ کی بہت پرانی فین ہے, اور دوسرا بیٹا لازمی کیک کاٹنا میڈم کے ساتھ. میم کہ ضرور. بالکل ہم کیک بھی کاٹیں گے. ہماری ٹیم اس وقت تیار ہو کے جیکٹس اتار دیے انہوں نے, کیک کھائیں گے آج سارے. ضرور. نہیں, آپ کی والدہ کو میرا خاص سلام. امید ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں اور شو میں آپ آئے ہیں. بہت شکریہ. اور آج دیکھیں ناظرین کتنے ڈائیورس ہمارے گیسٹ ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر ہما سے پوچھنا چاہوں گی کہ سردیوں میں سکن کے خواتین کے بہت ایشوز ہوتے ہیں, اسپیشلی موئسچرائزنگ کے اور ڈرائی سکن کے. تو آپ کے پاس آج کل جو لیڈیز آتی ہیں ان کے زیادہ تر کیا مسائل ہوتے ہیں؟ ایک موسم جیسے جیسے چینج ہوتا ہے, جیسے کہ ہماری فاؤنڈیشن صحیح بیٹھ نہیں رہی ہے تو یہ اسکن از گیٹنگ ڈرائی. لیکن ہر ایک کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے, جن کی ڈرائی آلریڈی ہوتی ہے اور جن کی کمبینیشن اسکن ہے ان کو بھی یہی ایشو ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ یو شوڈ یوز یور موئسچرائزر. مطلب ون موئسچرائزر از ناٹ گڈ فار ایوری ون. سیکنڈلی
آج کل جو سیرمز ہیں hyaluronic acid and other serums, they are also very good. You need to apply those first and then go with the moisturizer. Okay. And of course, never forget your sunblock. عزیز سن بلاک مرد خواتین جو بھی ہیں دھوپ کی شعائیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہوتی ہیں اسکن کے لیے. بالکل. تو اچھا آپ نے کہا ہیلورونک ایسڈ ہے, پھر اس کے بعد وائٹامن سی سیرم ہے, اور آئی تھنک میزو سیرم بھی آ گیا ہے باٹلز میں. Meso means your skin. Mesenteric is skin. Okay. So anything which is going to be applied on the skin is all for your, mesotherapy بھی اسی کو کہتے ہیں جو skin کی treatment ہوتی ہے. لیکن یہ جو ڈفرینٹ سیرمز ہیں کچھ دن میں لگانے چاہیے, کچھ رات میں لگانے چاہیے. اوکے. اگر بہت ویک وائٹامن سی کانسنٹریشن ہے then you can apply it under the sunblock. But I usually advise it to be applied at night because ہمارا سن بھی بہت اسٹرانگ ہے. اوکے. جتنے سیرمز ہیں وہ رات میں لگانے چاہیے؟ نہیں, not all of them. اچھا ہیلورونک ہو گیا وہ کس ٹائم؟ وہ صبح شام. صبح شام. اوکے. ہیلورونک جو سیرم ہے وہ صبح شام. جی. بی بی کریم جو ہے BB cream to of course you can apply in place of a foundation. Okay. Of course that you have to apply in the day اور اس کے اندر usually کبھی کبھار اس کے اندر sun block بھی شامل ہوتا ہے. جو سیرمز ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پارٹیکل کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا ایبزارب ہو جاتا ہے. رائٹ. تو اس لیے جب آپ یہ دیکھیں ریگولرلی یوز کرنا شروع کر دیتے ود ان اے منتھ یور اسکن ریئلی لکس مچ امپروو. بالکل. ناظرین آپ کا کوئی بھی سوال ہے اسکن سے حوالے سے, خواتین دیکھ رہی ہیں تو آپ کال کریں اور ڈاکٹر ہما سے آپ ڈائریکٹلی جو ہے سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں. شجاع جی میم, اتنی ساری چیزیں کرتے ہیں, وائس اوور کرتے ہیں, میمیکری کرتے ہیں, پھر آپ آرٹسٹ ہیں, پھر آپ ایونٹس ہوسٹ کرتے ہیں, سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ میڈم مجھے اپنے ہر ایک پیشن میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ بچپن سے ہی میں شوبز کی فیلڈ میں ایز اے چائلڈ اسٹار ان ہوا تھا اور یہ میرا ایک جنون ہے بہت. لیکن زیادہ اللہ رب العزت نے جو پذیرائی دی ہے وہ لوگوں کو ہنسانے میں. اچھا. کیونکہ یہ مشکل ترین کام ہے اسٹینڈ اپ کامیڈی کرنا, پھر چھوٹے چھوٹے چٹکلے لوگ مسکراتے ہیں. میڈم میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے. ونڈرفل. تو میمیکری آپ کس کی کرتے ہیں؟ میم جس کی آپ کے, ویسے تو جس کو سنتا ہوں اس کی آواز اپنانے کی پوری کوشش کرتا ہوں. ایک دو میمیکری سنائیں ذرا, کسی کی بھی اپنی مرضی سے. اوکے. ویسے تو ٹی وی آرٹسٹ بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جو لوگ مجھے فرمائش کرتے ہیں موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ کہتے ہیں سر ہمیں کوئی پولیٹیشین سنا دیں اچھا سا. ہاں, کون سے پولیٹیشین؟ لائک آج کل جو کچھ 4-5 فیم ہے, ویسے میں چودھری شجاع صاحب سے شروع کر دیتا ہوں. اوکے چلیں. اور یہ ایسے ہمارے پولیٹیشین ہیں جن کی آواز بہت کم سمجھ آتی ہے, تو ان کی ایک بات کرنے کا خاص انداز ہے جو کہ کسی کو نہیں سمجھ آتا, اسی لیے تو سنانے لگا ہوں. چلے. وہ ان کی بات کرنے کا انداز ہے کہ بیٹی نے یہ ویڈیو میرے بہت اچھی لگی, آپ تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ, اور مجھے بچپن آپ کا بہن ہو, باقی یہ میٹھی بات ہے. اوکے. چودھری شجاع. اور کون آپ کوئی رینڈملی بتا سکتی میم؟ عمران خان صاحب. اوکے شیور. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ابھی آپ دیکھیں یہ جو K2 چینل ہے اتنا خوبصورت چینل ہے کہ آج میں کتنا لکی ہوں. ویسے تو میں ہر جگہ دھرنے میں کھڑا ہوتا ہوں, لیکن آج مشی نے مجھے بلایا اور میں بچپن سے ان کا بہت فین ہوں. ویسے عمر میں آپ سے بڑا ہوں لیکن پھر بھی بچپن سے آپ کا فین ہوں. سو تبدیلی آ گئی ہے, آ ہی گئی ہے ویسے تبدیلی. ویری نائس, ویری نائس. اچھا شہباز شریف صاحب کی سنائیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کو, آپ اپنے چینل میں جھانکیں. آپ یہ جو آپ نے فروٹ رکھا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں مانگنے آ گیا ہوں. میں مانگنے نہیں آیا, ہاں کھا ضرور لوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ. ویری نائس, ویری نائس. تو اسٹینڈ اپ کامیڈین آپ کو زیادہ پسند ہے, اور آپ جو یہ شوز کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں وہ کس ٹائپ کے, لائک کمپنی کے شوز ہیں؟ میم زیادہ تر جو
कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं कंपनीज के, उनमें होस्टिंग परफॉर्म करता हूँ, उनका पेयरिंग परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि मेरे रूहानी उस्ताद हैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब। अच्छा, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। और इसी तरह से स्टैंड अप कॉमेडी में ज़ाहिर अपनी मौसन का नाम लेना चाहिए मैडम, अमानुल्लाह साहब हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अल्लाह बख्शे उनको। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, और जैसे मोइन अख्तर साहब हैं, तो बस बचपन से ही लोग कहते थे आपके अंदर वही फ्लेवर है, तो बस उस पैशन को मैंने पकड़ लिया, बस उनको थोड़ा थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए एक एसेट है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो जब तक हम लोग बाज़-औक़ात कहते हैं मैं पाकिस्तान से बाहर किसी आर्टिस्ट का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं दर हकीकत हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लेजेंड्स हैं कि जिनकी हिस्ट्री हमारे लिए इतनी ज़्यादा है कि मैं सारी ज़िंदगी भी लगा रहूँ तो उनका काम ख़त्म नहीं होता, शायद मेरी सांसें ख़त्म हो जाए, लेकिन वो इतने बड़े लेजेंड्स हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ, उनसे बात करने का अंदाज़ सीखता हूँ, उनके देखता हूँ ये लोग कैसे करते थे। तो मैडम बस कहीं से कुछ इकट्ठा किया, कहीं से कुछ इकट्ठा किया, कर के आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काबिल कर दिए कि आज मैं लोगों के चेहरों पे मुस्कान देने के काबिल हो गया। दैट्स वंडरफुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपने डॉक्टर हुमा के भी मुस्कुराहट डॉक्टर चौधरी शुजात साहब ने कहा चौधरी कि शुजात की बात समझ नहीं आती, इनकी थोड़ी सी समझ आ रही, उनकी बिल्कुल नहीं समझ नहीं आती। अच्छा, आप यू नो यूर डर्मेटोलॉजिस्ट, तो क्यों आपने जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की तो शौक था आपको हमेशा से शौक नहीं था? I had acne all my life, so I was always visiting the dermatologist. अच्छा, एक्ने प्रॉब्लम थी आपको? Yeah, I had it all my life. So I was in the army. I served for 20 years. अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद I would say my mentor, my class fellow, Brigadier Asher, he said that you come. Once I wanted to study again something, मैंने आर्मी से रिलीज ले ली थी, तो उसने कहा तुम सारी उम्र तुम्हारे इधर चक्कर लगते रहे हैं, तो और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी है, यू आर यू नो यू बीन इन द क्लिनिक्स, सो व्हाई डोंट यू कम इन दिस फील्ड। सो इट वाज जस्ट अमेजिंग। वी डिड अ ट्रेनिंग, वेरी हार्डकोर ट्रेनिंग, और उसके बाद वी स्टार्टेड प्रैक्टिस। अच्छा, तो आपके एक्ने उन्होंने कितने अरसे के बाद जाके, नाज़रीन एक्ने भी एक स्किन का बहुत बुरा डिसऑर्डर होता है और उसमें बहुत इश्यूज होते हैं। एक्ने दो किस्म की है, या तो टीनेज में आके चली जाती है, लेकिन एडल्ट एक्ने कैन बी क्रॉनिक है, ठीक है, अब उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। द वर्स्ट थिंग इज हमारे कल्चर में ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं बेटा खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर पेरेंट्स की ठीक हो गई हो तो बच्चों की भी ठीक हो जाएगी। इफ़ यू टेक देम टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, गेट इट असेस्ड कि किस लेवल की एक्ने है, एंड नाउ देयर आर ट्रीटमेंट्स, ओरल ट्रीटमेंट्स which can help you cure your acne and you can have a normal skin, क्योंकि जिस तरह की भी आपकी स्किन है ना, whether it is acne prone skin, it is dry skin, you just have to manage it and then you can have a normal appearance and a normal skin. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों की इजाज़त से एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप ही? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? मैं सबा बात कर रही हूँ जिला खुशाब से। खुशाब से सबा, कैसी हैं सबा? खैरियत है, सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आपके शो में मेरी फर्स्ट कॉल है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहूंगी कि जी अभी जो हाइलुरोनिक ये सीरम की कोई बात कर रहे थे आप, तो ये मैंने पहले भी कहीं रिसर्च किया है, देखा ये कहाँ से हमें मिलेगा? हम तो गाँव में बेसिकली रहते हैं, सीरम हो या इस तरह को कोई लोशन हो, और इसका क्या फायदे हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि मेरे बाल जो है ना बहुत ज्यादा थिन है, मतलब पतले हैं, उनको घना करने के लिए कोई ऐसी टैबलेट या ट्रीटमेंट तो क्या सजेशन देगी? और कौन एक सीरम जो कह रहे थे आप, उसका बता दें प्लीज तफसीली। ठीक है, आप ये पूछिए कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके एरिया में कहाँ मिलेगा? जी कहाँ मिलेगा और इसके क्या फायदे हैं और किस तरह यूज करें? आम स्टोरों से मिलेगा, मेडिकेटेड है या ऑनलाइन, इस तरह का कुछ? ठीक है जी। मतलब आप रहती खुशाब में है, तो आपके इर्द गिर्द कौन सी जगह होगी? मेरे ख्याल में सरगोदा तक भी मिल जाए तो फिर अवेलेबल हो कहीं पे तो। सरगोदा या आपका कभी इस्लामाबाद या लाहौर या कहीं इस जगह जाना हो? जी इधर भी जाना होता है, तो आप प्लीज काइंडली लाहौर में कहीं बता दें तो ये क्या फायदे हैं इसके, किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बाल जो है मेरे यहाँ बहुत ज्यादा थिन है, तो इसका भी कुछ बता दें कि थिक या घने करने के लिए क्या है, बहुत पतले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सबा। इंशाल्लाह अभी आपको ऑन एयर बताती हैं डॉक्टर हुमा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर हुमा, हाइलुरोनिक एसिड का बता दें, और उसके बाद बाल थिन हो रहे हैं तो उसके लिए क्या? अच्छा, अब वो ये भी पूछना चाह रही है कि कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्किन में मौजूद है, ठीक है। हमारी 2 लेयर्स होती हैं स्किन की,
اس کے بعد ہمارا کولیجن کا بنڈلز ہوتے ہیں، وہ ایک نیٹ ورک بناتے ہیں جو کہ اسکن کو اس کی اسٹرینتھ، اس کا ایک ٹیکسچر دیتے ہیں. تو جو کولیجن ہے وہ سسپینڈڈ ہوتی ہے ایک جیل میں، وہ ہیلورونک ایسڈ ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح کم ہوتا ہے آپ کی اسکن ڈل لگنی شروع ہو جائے گی، اسی کی وجہ سے ہائیڈریشن رہتی ہے آپ کی اسکن میں. تو جب آپ ہیلورونک ایسڈ لگائیں گے تو آپ کی اسکن کی ہائیڈریشن بہتر ہوگی، آپ کی اسکن پلمپ، اور اٹ ول لک مچ برائٹر اینڈ نائسر. تو یہ بیسکلی مجھے لگتا ہے صبا وہ اتنی سی بوٹل ہوتی ہے، آپ کسی بھی اچھے اسٹور پہ لاہور میں چلے جائیں، بالکل انہیں کہ ہیلورونک ایسڈ دے دیں. ہیلورونک ایسڈ، اب اس میں بہت ساری میکس ہیں، لیکن جو ہماری پاکستانی فارماسیوٹیکلز ہیں دے آر آلسو ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. تو اٹ جسٹ ڈپینڈز، آپ ریویوز دیکھ لیں کہ کون سا والا آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے، آن لائن ریویوز دیکھ لیں، اور کسی بھی میڈیکل اسٹور میں ان کے یا تو میڈیکل سائٹ پہ یا پھر کاسمیٹک سائٹ پہ اویلیبل ہوگا. صبا یہ تو ایک مسئلہ حل ہوا. دوسرا، اور جو بالوں کی کیئر ہے، سب سے پہلے تو آپ چیک کریں کہ آپ کا ہیموگلوبن کیسا ہے، کیونکہ ہماری خواتین اپنا خیال نہیں رکھتی، نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھتی، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ نگلیکٹ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ میں آئرن یا ہیموگلوبن کی کمی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو چیک کریں. دوسرا، بالوں پہ کوئی زیادہ پروڈکٹس نہ لگائیں، بہت زیادہ چیزیں نہ لگائیں. اور یہ جو اسٹریٹنرز اور یہ جو ساری چیزیں آ گئی ہیں نا، ہیٹ اپلائنسز، ان کا کم سے کم استعمال کریں. آف کورس ایک نارمل آئلنگ ضرور کریں. شیمپوز دیکھیں، آج کل سفید فری شیمپو آیا ہوا ہے، اس کو یوز کریں کم سے کم اپنے بالوں کے اوپر. اور دوسرا، بایوٹن لیں، دیٹ ریئلی ہیلپس. صبا بایوٹن جو ہے وہ کیپسولز گولیوں کی طرح ہوتی ہے. بایوٹن کسی بھی آپ کو یہ جو ملٹی وائٹامن اسٹور ہے ادھر مل جائے گی. بایوٹن کا استعمال کریں. اور آئرن کا دیکھ لیں، اور آئرن کا ٹیسٹ کرا لیں، اور آئرن سپلیمنٹس لے لیں. زبردست. بیچارہ شجاع جو ہے وہ کہاں آ گیا میں. نہیں، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. نہیں، آپ کو بھی آئی تھنک مرد حضرات کو بھی اتنا ہی خیال کرنا پڑتا ہے. تو اچھا، مجھے اب بتائیں، ابھی تک ٹی وی پلیز میں کسی میں کام کیا یا کرنے کا؟ جی میم، الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے بہت سی سیریلز کی ہیں. ریسنٹلی جو میں نے فواد وڑائچ صاحب کے ساتھ ڈرامہ آس میں ایک لیڈ کریکٹر پرفارم کیا. اچھا. اس کے علاوہ ہم ٹی وی پہ پرفارم کیا، بہت سی شارٹ فلمز میں اور فیچر فلمز میں بھی میں نے کام کیا میڈم. اچھا. تو اب زیادہ تر جو ہے وہ جتنے بھی چینلز ہیں، خصوصاً پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت مشکور ہوں. نسیمہ مدارف صاحب کا، فواد وڑائچ صاحب کا، مرحوم حسنین ملک صاحب، یہ وہ کچھ میرے لیے اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ بیٹا آپ کر سکتے ہو بہت اچھا شجاع، اور ضروری نہیں ہے کہ لائک کوئی لڑکا ہیرو ہی ہے. آپ چونکہ ایک کیریکٹر ایکٹر ہو، اور مجھے شوق ہے میڈم کیریکٹر ایکٹنگ کرنے کے، کہ جو کیریکٹر ٹف ہوتے ہیں، لائک کہیں آپ کو شرابی بنایا جا رہا ہے، کہیں آپ کو جھونپڑیوں والا، کہیں فقیر، اس ٹائپ کے کیریکٹر جو مشکل ہے، میں اس کو ایک چیلنج سمجھ کے بہت اچھا پرفارم کرتا ہوں. بالکل. جیسے لوز ٹاک میں معین اختر صاحب پرفارم کیا کرتے تھے، بس وہی شوق، وہی چیز میرے اندر ہے، پیشن، کہ میں کروں اپنے کام سے اپنے آپ کو منواؤں. ونڈرفل، زبردست. اور یہ کہ دیکھیں اکراس دا بارڈر جس طرح وہ رولز کرتے ہیں، نواز الدین صدیقی کرتے ہیں، وہ بھی ایک اور جانرا ہے ایکٹنگ میں. تو وہ بڑے مشکل رولز ہوتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہیرو نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں. سپورٹنگ کاسٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. سو آل دا بیسٹ. ونڈرفل. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. شیور. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ محمد ثاقب سبی سے عرض کر رہا ہوں میں. مشی خان، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، شکر الحمدللہ. ثاقب صاحب فرام سبی، بلوچستان. جی، سبی بلوچستان، سرد علاقہ. جی، سرد علاقہ، بالکل. جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ، خیریت سے. آپ سنائیں، کیا کہنا چاہیں گے ثاقب صاحب؟ الحمدللہ. مشی خان، مجھے یہ کہنا تھا، ہمارے پاس یہاں سبی میں میلہ لگتا ہے. سبی میلہ آپ نے شاید پہلے بھی دیکھا ہو، سنا ہو. علی حیدر بھی آئے تھے، محمد علی شیخی بھی آئے تھے وہاں پر ہمارے پاس سبی میلہ میں جو آتے ہیں. جی آپ نے سنا ہوگا. بالکل. تو میں یہ چاہ رہا تھا، یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہیں، یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں، لوگوں کی آواز وہ کرتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہمارے پاس آئیں سبی اور یہاں پرفارم کریں. بہت اچھی بات ہے، لوگ ان سے سیکھیں گے بھی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انہیں بھی، ہمیں بھی موقع ملے گا کچھ دیکھنے کا. کہ مطلب بہت ہمارا چھوٹا علاقہ ہے، میں چاہوں گا کہ یہ ضرور آئے ہمارے پاس
اور آپ بھی آئیے ضرور ہمارے پاس سندھی بلوچستان تشریف لائیے میلے پر. اگر یہ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں گے تو میں رابطہ کر کے ڈی سی او صاحب سے وغیرہ سے بالکل بالکل آپ میٹنگ کرا دوں گا. آپ یہاں سے جب خداحافظ کریں گے اپنا کال بند نہ کیجیے گا, جو ہمارا ایم سی آ رہا ہے اس میں اپنا آپ نمبر لکھوا دیجیے گا تو آپ کا نمبر ان کو جو ہے مل جائے گا. ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو جی, تھینک یو, بہت شکریہ. ثاقب صاحب, دنیا میں سب سے زیادہ لمبا دن کس ملک میں ہوتا ہے؟ لمبا دن سب سے زیادہ جو ہے بلوچستان سبی میں ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہاں بہت گرمی پڑتی ہے. 22 جون کو. بس سبی جو ہے وہ ملک نہیں ہے نا, ملک تو یہاں سبی بلوچستان میں پاکستان میں ہی ہے. ملک تو پاکستان میں ہی ہے. سب سے بڑا جو دن ہے وہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے 22 جون کا سب سے بڑا دن. ثاقب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے, ہم گرمیاں گزارتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے بہت بڑا دن ہوتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, میں بھی وہیں پیدا ہوئی تھی, سبی میں نہیں, بلوچستان میں, کوئٹہ میں پیدا ہوئی تھی. اچھا, ہاں جی بالکل مجھے اندازہ ہے, بالکل اندازہ ہے. جب روہی جمیل وغیرہ کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے مجھے اچھے سے یاد ہے. میں کن کے ساتھ؟ روہی جمیل اور یہ جو رخسانہ جمیل آتی تھی ڈرامے میں. ہاں کوئٹہ سے میں نے کیا ہوا ہے, ایک سیریل کیا ہوا ہے. بالکل بارش کے بعد. بارش کے بعد جی. سو تھینک یو سو مچ. آپ پلیز یہاں سے خداحافظ کر کے اپنا نمبر ضرور لکھوا دیجیے گا تو ان تک جو ہے شجاع تک پہنچ جائے گا نمبر. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ کے پاس. تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب, سو نائس آف یو. پاکستان میں نہیں ہوتا سب سے لمبا دن. کل سرنگ جو ہے انہوں نے لاہور پہنچا دی. سب سے لمبی ٹنل جو ہے وہ کہہ رہے لاہور میں ایک پہاڑ ہے اس کے اندر ہے. دیکھیں آپ نے ان کی بات نہیں سنی. انہوں نے کہا گرمی اتنی ہوتی ہے کہ وہ دن سب سے لمبا ہی ہوگا جہاں پہ گرمی سب سے زیادہ. لاہور ویسے بھی میڈم ہمارے پاکستان کے ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پہ آپ دو چیزیں, اگر ایک تو وہاں کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں. صبح سے پلاننگ ہوتی ہے, ناشتے میں کیا کریں, ناشتہ کر لیا, اس کے بعد چائے میں کیا ہوگا, چائے ختم ہوتی ہے, پھر دوپہر کے کھانے میں کیا ہوگا, پھر شام کی چائے, پھر رات کا کھانا, پھر سو جاؤ, پھر صبح اٹھو, پھر اس میں دو ہی کنڈیشن ہے. آپ کسی لاہوری سے پوچھیں نا, بھاجی کتنے جا رہے ہو, روٹی کھان. ہوں کتوں آ رہے ہو, روٹی کھا کے. ہوں کی کرنے لگے, روٹی کھاواں گے. اس تو بعد سارا دن روٹی نہیں کھائی جانی بھاجی, سونا بھی ہوتا ہے. ایون دین میڈم اگر کھانے پہ کوئی لاہوری بیٹھ جائے, میں لاہور بہت پسند کرتا ہوں, ہمارا شہزادہ شہر ہے, لیکن اگر کھانا سامنے آ جائے لاہوریوں کے سامنے تو دو ہی کام ہوتے ہیں. واو ویری نائس, زبردست بھائی, کیا کام کیا آپ نے, ویری نائس, زبردست زبردست. تو میں نے کہا کہ ناظرین سب سے مشکل جو ہے ہارڈ ڈش ہے جو کہ لوگ سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں, کیونکہ یو نو ایک اسپیگیٹی کا ہوتا ہے. بٹ اچھا ہما, آپ سے ظاہر ہے اسکن کے حوالے سے, بٹ آئی فیل کہ آپ کو بھی کوکنگ کا کچھ شوق ہے, کرتی ہیں ٹائم ملنے تھوڑی بہت ہی. جی کیا اچھا بنا لیتی ہیں؟ میں چامپے بنا لیتی ہوں, سب سے آرام سے بن جاتی ہے صرف نمک میں. ویری نائس, زبردست. اور یہ کہ آپ کا فیوریٹ, مجھے لگ رہا ہے آپ اپنے کیئر بھی کرتی ہیں, کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا آپ کھانے کی زیادہ شوقین ہیں. نہیں, میں کھانے کی بہت شوقین ہوں, لیکن آئی ہیو اے ویری ایکٹیو لائف اسٹائل. اور میں اپنے پیشنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ چاہے جو مرضی ہم کر لیں آپ کے ساتھ کلینک میں, لیکن انلیس یو ہیو اے گڈ فٹنس روٹین, آپ کی ایک یوتھفل لوک, ایک اچھی فریش لوک, وہ اسی کے ساتھ مینٹین رہتے ہیں. بالکل بالکل. آپ کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا بھی بالکل فٹنس میں آگے ہیں, بالکل آپ کا ویٹ کا ایشو نہیں, کیونکہ ایکٹرز کا ہوتا ہے یہ. آپ کیا کوئی خاص کرتے ہیں شجاع؟ میم زیادہ تر میں بہت زیادہ چلتا بہت زیادہ ہوں, رننگ بہت زیادہ کرتا ہوں. اور پھر بس یہ ہے کہ کھانے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں. مثلاً کیا احتیاط؟ مثلا میم زیادہ, ویسے تو میں خود بہت اچھا کوک ہوں, بہت کچھ بنا لیتا ہوں, اور والد صاحب سے سیکھا ہے, کیونکہ والد صاحب میری والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے, لو میرج تھی, تو وہ اور نہیں تو ہانڈی ضرور بنا کے کھلاتے تھے ان کو. اچھا, دیٹس سو سویٹ, دیٹس سو سویٹ. تو بس ان سے بہت کچھ سیکھا. لیکن اب زیادہ تر میم یہ کہ بس ایکسرسائز اور گیم ضروری ہے. گیم بہت ضروری ہے. گیم نہیں کریں گے تو فٹنس آپ کے لیے امپاسبل ہے, کیونکہ جب ہم کچھ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد سنت رسول بھی ہے کہ کم از کم 40 قدم آپ سونے سے پہلے یا بیٹھنے سے پہلے چلیں ضرور. اور ایک روٹی کی بھوک چھوڑ کے اٹھ جائیں, مطلب اوور ایٹنگ نہ کریں. رات کو کم کھایا جائے, ہاں ٹھیک ہے, دن کو آپ کھائیں, اور اگر دن کو کوشش کریں کہ سیلڈ کا استعمال مست کریں. ہاں مطلب ایون سالن اگر آپ کہیں تو کچومر سلاد بھی بنا لیں تھوڑا سا, اس سے بیلنس رہتی ہے ڈائٹ. ویری گڈ, زبردست. اچھا ہما, کتنے ماشاءاللہ فیملی میں کتنے لوگ ہیں آپ کے؟
माशाल्लाह, I have 3 kids. अच्छा, हाँ, माशाल्लाह वो kids तो नहीं रहे. My eldest is Hussein, he is working for himself. फिर मेरी बेटी है ज़ारा, वो MPhil कर रही है और उसको बस नेचर का शौक है, animals and you know the outside, so she is studying forestry. अच्छा, lovely. Then my little one is in O1. अच्छा, ओके. तो फॉरेस्ट्री में मतलब एनिमल्स का शौक है, तो हमारी म्यूचुअल कुछ वो हो गई है, इंटरेस्ट हो गया. बिल्कुल. जबरदस्त. और आपके बेटर हाफ जो है वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको आपके काम में? He has been a very solid support all through my career. When I was in the army and even when I had to do the training, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आपको अपना इनपुट देना पड़ता है. और अब जब जॉब है तो उसमें तो you are totally committed. That's wonderful. When you have your own clinic. आपके स्पाउस का आपको सपोर्ट करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. अच्छा, आप शुजा बताएं, मैं आप लोगों के लिए ज़रा नाज़रीन जो बनाया आज, शुरू में तो मैंने खा लिया, मैंने कहा आप लोगों के लिए भी मैं ले आऊँ. शुजा, कितने बहन भाई माशाल्लाह? हम 3 भाई हैं, एक सिस्टर है मेरी, बहुत लाडली हैं. बड़े भाई हैं मेरे, इस वक्त शो भी देख रहे हैं, वजहात, वो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड है. अच्छा, माशाल्लाह से, और साइकोलॉजिस्ट भी हैं. वाह. और दूसरे मेरे भाई हैं राहत हमायूं, वो बेसिकली पैथोलॉजिस्ट हैं. पैथोलॉजिस्ट, ओके ओके. बाकी भाभियां हैं तो सादिया भाभी, हाजरा भाभी, नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि घर जाके गिला ना करे आप. मेरी माँ जैसी है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, मुझे बड़ी सपोर्ट दी कि आप बेटा कर सकते हो, आप करो. वो माशाल्लाह से एक ब्यूटिशियन है और एक टीचर है. अच्छा. और सिस्टर मेरी माशाल्लाह से मॉल में स्कॉलर है. अच्छा, लवली, जबरदस्त जबरदस्त. और अम्मी को कितना आपको देख के कितनी खुशी होती है? मैं मेरी जो शबाहत है वो हूबहू मेरे वालिद की तरह. हम मेरे 2 बाकी भाई भी हैं, लेकिन वो मेरी माँ की तरह जरा बहुत ज्यादा गोरे चिट्टे भी हैं. मेरी हूबहू शबाहत अपने वालिद की तरह. इवन तब जब मैं घर भी जाता हूँ, वालिद साहब मेरे इस दुनिया में नहीं है, तो इस दिन मेरी अम्मी की हालत ऐसी है कि अभी भी वो हॉस्पिटल में, और शायद वो शो देख रही हूँ. उन्होंने कहा बेटा लाजमी जाइएगा. तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी मैं घर जाता हूँ तो मैं अक्सर अपने वाले साहब के अंदाज में जाता हूँ. उन जैसे कपड़े, अब्बू अपने जाने के बाद कुछ अपने ड्रेसेस थे, वो भी कभी पाकिस्तान एयरफोर्स के दौरान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, तो वो अपने कपड़े कहते बेटा तुम इस फील्ड में ये तुम रख लो, तुम्हें इस चीज़ की कदर है. तो मैं कभी कभी वो पहन के जब वालदा के सामने जाता हूँ तो वालदा वो जब देख के उनके माइंड में वाले साहब की याद आती है, और जब आंखों से आंसू टपकते हैं, तो मैं कहता हूँ उस इंसान को इसके दिल में जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का साथ इतना ज्यादा खूबसूरत था कि मैं कतन तौर पे नहीं चाहता कि मेरी वालदा एक लम्हे के लिए मेरी वालिद की याद से फरामोश हो जाए. That's so sweet. That's such a lovely thought, I must say. और ये कि आपकी अम्मी हॉस्पिटल में क्यों है? मेरी वालदा काफ़ी बीमार हैं, डायलिसिस उनके चल रहे हैं, गुर्दे किडनीज खत्म हो गई उनकी. ओहो. तो आंटी आप देख रही हैं शो, तो मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम नेटवर्क की तरफ से इंशाल्लाह आप बिल्कुल खैरियत से ठीक हो जाएंगी. और हम सब की दुआएं हैं आपके साथ. और बस आपके बेटे माशाल्लाह आप लकी हैं इतने. मेरी सिस्टर के लिए भी मैम आसमा रियाज मॉल में, लेकिन बहुत बड़ी फैन है आपकी, उनके लिए भी. हाँ, उनके लिए भी कुछ कह दीजिए. आसमा रियाज जी, आप माशाल्लाह क्या गजब का काम कर रही हैं. मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार आपको, और इसी तरह हमेशा कामयाब रहें आप, और कामयाबी आपके कदम चूमे. देखें कितनी मुश्किल मैंने बात की है. थैंक यू. अच्छा, खा के बताएं अब कैसा बना है? खूबसूरत तो बहुत है. एक्सीलेंट, बहुत मजेदार है ना. वेरी नाइस. मुफ्त में तो कुछ भी मिले मजे का होता नहीं, जितना खूबसूरत है उतना मजेदार भी है. अच्छा, आपने नोट किया इसको ज्यादा मैंने कुक करके वो मलीदा नहीं बना दिया. एवरीथिंग इज क्रंची आल्सो. वेरी वेरी फ्रेश. द वेजिटेबल्स हैवंट लॉस्ट द कलर. वेरी नाइस. मैडम मुझे तो वैसे ही इसलिए मजा आ रहा है कि मैं आज मैम मिशी के हाथ का खा रहा हूँ, जिनको कभी हम स्क्रीन पे देखा करते थे, और आज मैं उनके हाथ का खा रहा हूँ. बच्चों अभी केक भी मैंने खाना है आपका. जरूर मैम, आपके लिए लाया था. और शुक्र है आप कैंडल ले आए. पिछले वाले जो हमारे यहाँ पे बनाई थी बगैर कैंडल के मजा ही नहीं आता. आर्टिस्ट लोग हैं ना मैडम. वेरी गुड. प्रॉप्स याद रहते हैं. मी लाइकिंग यू. चल के आखिर सवाल का जवाब कि दुनिया का सबसे लंबा तरीन दिन जो है तो किस मुल्क में होता है? दैट इज नॉर्वे. और चल के देख लें. जबरदस्त. नाज़रीन, डायनामाइट प्रॉन्स नहीं, जितना बहुत मिर्चें हो गई. अच्छा देखिए भाई, बात सुने. सर्दी में अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं ना तो आपकी बॉडी जो है ना, आपको सर्दी नहीं लगती. फिर एकदम सर्दी कम होगी.
قطب شمالی میں. ناظرین اتنے عرصے بعد یہ لفظ میں نے سنا, قطب شمالی میں. میرے جو پروڈیوسر ہیں ان کی وائس اوور ہے, لینڈ آف دا رائزنگ سن کہلایا جاتا ہے. سو ویری نائس, زبردست. اب آپ کا کیک میرے خیال میں انشاءاللہ سے یہاں پہ ہی کٹ کرتے ہیں. ٹھہرے آج ناظرین گلدار بھائی, نہیں تھینک یو سو مچ, بس میں ادھر لے آتی ہوں تاکہ ہم لوگ جہاں کیک کی کٹنگ کر لیں اور آپ خوش اور ہم بھی خوش اور ہماری ٹیم بھی خوش اور ناظرین آپ لوگ بھی خوش. سو لاسٹ کال لے لیں کوئی اگر ہے تو. لاسٹ کال ہے ہمارے پاس کوئی؟ اچھا جب تک وہ سیٹنگ کرتی ہوں ہما, ایک بیسکس بتا دیں ہمارے ویورز کو, خواتین کو اور حضرات کو کہ ونٹرز میں کیا بیسکس وہ خیال رکھیں تو ان کی سکن ٹھیک رہے گی. بالکل پلیز. دیکھیں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر آپ نے سن بلاک کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آئی ول ٹیل یو کہ آپ ایک چھوٹی سی روٹین بنا لیں اینڈ دیٹ ول گو اے لانگ وے ٹو کنزرو یور اسکن. اینڈ جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے 25 کے بعد ایجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کی کولیجن کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یو شوڈ یوز دا رائٹ کائنڈ آف فیس واش اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ. اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایک ٹونر یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی اسکن اور ریفریش ہو جائے. اس کے بعد آپ سیرم لگائیے, ہیلورونک ایسڈ دن میں 2 دفعہ استعمال کریں اور موئسچرائزر یوز کریں اور اس کے بعد سن بلاک استعمال کریں. رات کے وقت وائٹامن سی ضرور استعمال کریں. اف یو جسٹ کیپ ٹو دس ویری لٹل اینڈ ویری سمپل روٹین, آپ کی اسکن پرزرو ہو سکتی ہے. اینڈ ٹرائی ٹو یوز سم آئی کریم ایز ویل. دیکھیں کہ میں اپنی طرف سے نا پریپریشن کر رہی ہوں, پریپریشن پر ڈے کی. اچھا دیکھیں میں نے, ناظرین آپ لوگ ٹینشن میں نہ آئیے گا, یہ میٹ ہے اور میٹ کے اوپر یہ ٹیبل آئے گا تاکہ ہماری ہائٹ کا ایشو نہ ہو. ویری نائس. یہ دیکھیں اس کو ہم رکھیں گے ایسے میٹ کے اوپر, میٹ کے اوپر رکھ کے پھر ہم سب سے زبردست بات یہ کہ میشی از ویری ہینڈز آن ود ایوری تھنگ. شی کین مینج ایوری تھنگ سنگل ہینڈیڈلی. ہیپی برتھ ڈے ڈیئر شوجا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear شوجا. آپ کی ماں ہے, وہ والد جس کی انتھک محنت سے آپ کامیاب ہوتے ہیں, اس کا بہت خیال رکھیے, ان کی خدمت کیجیے اور کچھ نہیں تو انسانیت کا بھلا کیجیے. آج کے اس مشکل دور کے اندر ہم حکومت کے سلوگن روٹی کپڑے مکان تو شاید نہ دے سکے, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت کی مدد کیجیے, کیونکہ آپ کسی کا بھلا کریں گے تو آپ کے لیے بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ. کیسا بھلا کیا دیکھ لیں آپ لوگ. اتنا مزے کا کیک ہے ناظرین. آج میں ابھی ان کو ڈائٹنگ کا کہہ رہی تھی, اس کو میں نے آدھے زیادہ کھا لیا. ایک شعر کہنا چاہوں گا میڈم آپ کے لیے. عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے ہو نہیں سکتی مشی میری, پھر بھی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تھینک یو سو نائس, بہت شکریہ. آل دا بیسٹ. ہماری آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, آل دا بیسٹ ٹو یو. ناظرین امید ہے آج کا شو آپ کو پسند آیا. آپ ریپیٹ میں ہمارا شو جو ہے رات کو 10:30 بجے اور صبح 5:30 بجے دیکھ سکیں گے, اور کل صبح انشاءاللہ 9:30 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں, اور ٹیم کا اور سب کا بہت شکریہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.